بسم الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فی ای صورت ما شاء رکبک کلا بل تکذبون بالدین وإن علیکم لحافظین کراما کاتبین وقال اللہ تبارک وتعالی قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الكافرین قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا سفیان واللہ لتموتن ثم لتبعثن ثم ليدخلن محسنكم الجنة ومسيئكم النار فقد بلغت او كما قال علیہ الصلاة والسلام۔ سامعین محترم، آج کا یہ جو ہمارا موضوع ہے وہ شان صحابہ کے بارے میں ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ہمارے لیے اور ہم سب مسلمانوں کے لیے یہ بہت ہی خوش قسمتی کی بات ہے کہ ہمیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی امت میں ہمیں پیدا کیا گیا ہے، اور یہ وہ امت ہے کہ جس امت کو سابقہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام نے اور باقاعدگی سے اللہ رب العزت سے مانگا تھا کہ اللہ یہ امت مجھے عطا کر، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام ہمارے لیے اور ہم سب مسلمانوں کے لیے خاتم النبیین ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ یہ ہماری اتنی بڑی خوش قسمتی ہے کہ اگر ہم ساری زندگی سجدے میں پڑے رہیں اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے احسانات کا شکر ادا کرتے رہے تو ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ایک احسان کا بھی ہم بدلہ عطا نہیں کر سکتے۔ تو یہ ہمارے لیے بہت ہی خوش قسمتی کی بات ہے کہ ہمیں جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کیا جائے یہ کم ہے، اور ہمیں جتنا بھی زیادہ بسجود اللہ کے دربار میں گڑ گڑا کر مانگا جائے یہ کم ہے، اور ہمارے لیے کتنی خوش قسمتی کی بات ہے۔ آپ نے ایک دفعہ ایک موقع پر ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے بھائیوں سے ملوں، میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے بھائیوں سے ملوں۔ تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم آپ کے بھائی نہیں؟ آپ نے فرمایا، نہیں، آپ میرے بھائی نہیں ہو، میرے بھائی وہ ہے کہ جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں بن دیکھے، جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں بن دیکھے مجھ پر ایمان لائے، وہ میرے بھائی ہیں۔ تو یہ کتنی بڑی اعزاز کی بات ہے۔ ہمیں اللہ رب العزت نے چن کے دیا، کس کے لیے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ ہوا اجتباکم، چنے گئے ہم، یہ امت چنی گئی ہے، اور یہ صحابہ چنے گئے ہیں، اور یہ صحابہ کے بعد تابعین کو چنا گیا ہے، تب تابعین کے لوگوں کو چنے گئے ہیں۔ تو ہمیں کتنی اللہ رب العزت کے کس چیزوں کا ہم اللہ کا شکر ادا کریں، ہم ادا نہیں کر سکتے۔ تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، آج مجھے بڑی شدت سے مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج جس جگہ پہ جائے ناموس رسالت کی بات چھیڑی جاتی ہے، آپ عدالت میں جائے ناموس رسالت کی بات کو چھیڑا جاتا ہے، عدالت سے باہر آ جائے ناموس رسالت کو چھیڑا جاتا ہے، اور اسی طرح آپ جس جگہ پر بھی جائے ناموس رسالت کو چھیڑا جاتا ہے۔ ہم اتنے گر گئے ہیں کہ میں یقین جانو، جب تنہائی میں بیٹھ کر ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ذات گرامی پہ جب غور کرتے ہیں تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمارے لیے، میرے لیے، آپ کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی قربانیاں دی ہیں، کتنی قربانیاں دی ہے، کتنی قربانیاں دی ہے۔ طائف کے میدان میں جا کے دیکھیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو لہو لعان کیا گیا۔ جنگ بدر پہ گئے، آپ کو لہو لعان کیا گیا۔ جنگ یمامہ پہ گئے، اور اسی طرح جتنے بھی لوگ جن جگہوں پہ صحابہ کرام گئے انہوں نے میری اور آپ کے لیے قربانیاں دی، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے میری اور آپ کے لیے اپنی بچیوں کو، اللہ معاف فرمائے، اللہ اکبر، جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا وہاں نعوذ باللہ آپ کی بیٹیوں کو طلاقیں دی گئی۔ اور اسی طرح
آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ذات گرامی پر آپ کے گھر والوں کو ستایا گیا، آپ کی ازواج کو ستایا گیا، آپ کے پڑوس والوں کو ستایا گیا، یہاں تک کہ آپ کو بھی ستایا گیا۔ کس کے لیے؟ اپنی پیٹ کے لیے؟ نہیں، میرے اور آپ کے لیے۔ کس کے لیے؟ ہم سب کے لیے۔ کس کے لیے؟ پورے کائنات والوں کے لیے۔ کس کے لیے؟ پورے جہان والوں کے لیے۔ ویسے قرآن میں اللہ نے یوں نہیں فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، کہ میں نے جس ہستی کو آپ کے درمیان بھیجا ہے یہ وہ ہستی ہے تمام انبیاء روز حشر والے دن کہیں گے یا رب نفسی یا رب نفسی۔ آدم حضرت ابن آدم علیہ الصلاۃ والسلام کیا فرمائیں گے؟ یا رب نفسی، اے اللہ مجھے میری نفس کی فکر ہے، میں چھوٹ جاؤں کسی نہ کسی طریقے سے جنت میں چلا جاؤں۔ موسیٰ کلیم اللہ کہیں گے جب کہ وہ رب سے بات کرنے والا، وہ کہے گا یا رب نفسی یا رب نفسی یا رب نفسی۔ اسی طرح آپ جس نبی کے پاس بھی جائیں گے ہر نبی کے زبان مبارک پہ ہی جملہ ہوگا یا رب نفسی یا رب نفسی۔ ایک واحد ہستی ہے جو سر بسجود سجدہ میرے اور آپ کے لیے کریں گے، پتہ نہیں کتنا عرصہ تک گزرے گا، ایک آواز آئے گی یا رب امتی یا رب امتی یا رب امتی۔ اور اے میرے بھائیو، کب تک کھاؤ گے، کب تک جیو گے، کب تک زندگی کے عیش و عشرت کی زندگی گزارو گے؟ ایک نہ ایک دن تو موت کا ذائقہ چکھنا ہی ہے۔ میرے بھائیو، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے احسانات کو پڑھو، آپ کے اسوہ حسنہ کی زندگی کو پڑھو، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک زندگی کا مطالعہ کرو۔ اما عائشہ خود فرماتی ہیں، اما عائشہ کیا فرماتی ہیں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چاند کے بعد دوسرا چاند آیا، دوسرے کے بعد تیسرا چاند آیا، 3 مہینے ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلا۔ آج ہم دوپہر کا سالن رات میں کھانا پسند نہیں کرتے، رات والا صبح کھانا پسند نہیں کرتے، کھانے میں نخرے کرتے ہیں، چائے میٹھی زیادہ ہو گئی، پھیکی زیادہ ہو گئی، دودھ خالص کیوں نہیں آیا، پانی نسلے کا کیوں نہیں آیا، سبزی تازہ کیوں نہیں لے کر آئے، اور اسی طرح گرمیوں میں اے سی کیوں نہیں چلا، اور سردیوں میں ہیٹر کیوں نہیں چلا۔ ہم ان چیزوں پہ پڑے ہیں۔ آپ جائیں ذرا عرب کی وادی میں جا کے دیکھیں، وہاں کتنی لوگ پریشانیوں میں مبتلا ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو بزرگوں، صحابہ کرام نے میرے اور آپ کے لیے کتنی قربانیاں دی ہے، جو دنیا سے بے خبر اتنے زیادہ تھے کہ دنیا کی کسی چیز کا علم اتنا نہیں تھا جتنا ان کو دین کا علم تھا۔ آج میں اور آپ اس بات کو تو لے کے بیٹھ جاتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہے، لیکن میرے بھائیوں اور دوستو بزرگوں، لیکن یہ ہم نہیں سوچتے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کا دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا اور دنیا سے جانے کا مقصد کیا ہے۔ میرے بھائیوں دوستو بزرگوں، آج جگہ جگہ پہ جاؤ صحابہ کے بارے میں گستاخی ہوتی ہے، جس جگہ پہ جاؤ قرآن کی بے ادبی ہوتی ہے، اور اسی طرح نماز کی بے ادبی ہوتی ہے، قرآن اور حدیث کی بے ادبی ہوتی ہے۔ کیوں؟ میرے اور آپ کے اس چیز کو نہ پڑھنے اور اس دین پر نہ چلنے کی وجہ سے ہے۔ تو میرے بھائیوں دوستو بزرگوں، وہ رب کائنات مجھے بھی دیکھ رہا ہے، آپ کو بھی دیکھ رہا ہے، اس تاریکی گھڑی میں مجھے بھی دیکھ رہا ہے، آپ کو بھی دیکھ رہا ہے۔ میرے دل حال سے بھی اللہ واقف ہے، اور آپ حضرات کے حال دل سے بھی واقف ہے۔ اللہ رب العزت کتنے رحیم اور کریم ذات ہے۔ دعا تو ہم مانگتے ہیں اللہ رحم کر، رحم والا معاملہ فرما، لیکن آ کر ہم دنیا والوں پر ظلم کرتے ہیں، بچوں پر شفقت نہیں کرتے۔ کیوں؟ ہم دین سے بے خبر ہیں، دین کا کچھ نہیں پتہ۔ باخبر ہوتے تو آج بے خبر ہے۔ صرف فرق اتنا ہے کہ وہ دعا لکھتے رہے، ہم دغا پڑھتے رہے، ایک ہی نقطے نے محرم سے مجرم بنا دیا۔ فرق صرف اتنا ہے، با ادب بے نصیب، بے ادب با نصیب، بس فرق اتنا ہے۔ اور صحابہ پہ قربان جاؤں، عشر مبشرہ پہ آپ جائیں، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ طلحہ رضی اللہ عنہ کے لیے جنت لازم ہو گئی۔ یہ ایسے صحابی ہیں، ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہے جنہوں نے اللہ سے کیا ہوا عہد اور نظر پوری کر دی۔ من قضا نحبہ، من قضا نحبہ۔ غزوہ احد میں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایک مشرک نے تلوار کا وار کیا، میرے اور آپ کے لیے وار کھایا، اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ہاتھ سے اسے روکا اور ہاتھ کاٹ گیا، تو بے ساختہ ان کی زبان سے نکلا
خوب تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا طلحہ رضی اللہ عنہ اگر تم بسم اللہ کہتے تو اسی وقت فرشتے تمہارے جذبہ اور ایمان پر رشک کرتے ہوئے تمہیں سب لوگوں کے سامنے آسمان پر لے جاتے اور اس قربانی پر مسرت کا اظہار کرتے۔ میرے اور آپ کے لیے صحابہ نے کتنی قربانیاں دی، پر ان صحابوں نے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر اپنی جان نشاور کر دی۔ اس کے بعد زبیر کو دیکھیں، حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہر نبی کا ایک حواری اور خالص مددگار ہوتا ہے، ہر نبی کا، اور میرے حواری زبیر ہے۔ اللہ اکبر! میں اور آپ کتنی سعادت کی بات سمجھتے ہیں جب حضور کے در پر جا کے ہم حضور کے قدموں میں جا کر جب حضور کو سلام پیش کرتے ہیں، کتنے اپنے آپ کو فخر والا، بلندی والا ہم سمجھتے ہیں۔ اور جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو دیکھا، جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک کو دیکھا، جنہوں نے حضور علیہ السلام کے کان مبارک کو دیکھا، جن صحابہ کرام نے آپ علیہ السلام کے پیشانی کو دیکھا اور آپ علیہ السلام کے چہرے انور کو دیکھا، پھر آپ کے قد مبارک کو دیکھا، پھر آپ کے چلنے کو دیکھا، پھر آپ کے بیٹھنے کو دیکھا، پھر آپ کے اٹھنے کو دیکھا، پھر آپ کے کام کاج کو دیکھا، پھر اسی طرح آپ کے بول چال کو دیکھا، پھر دیکھنے کو دیکھا، اور اسی طرح پھر آپ کے سننے کو دیکھا۔ اے قربان جاؤ، وہ کیا محفل ہوگی، وہ کیا مزہ ہوگا، کیا منظر صحابہ کرام کا ہوگا کہ جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں بیٹھ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے دین سیکھا، آپ سے قرآن سیکھا، آپ سے حدیث مبارکہ سیکھی، آپ سے حسن اخلاق سیکھا، آپ سے زبان مبارک سے کون سے الفاظ کس طریقے سے ادا کرنے وہ سیکھا، وہ الفاظ سننے کیسے سنتے تھے وہ سیکھا۔ اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک ادا کو ان صحابوں نے اپنی زندگیوں میں لانے کی کوشش کی۔ تو کیا بتاؤں، غزوہ خندق، یہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں عرض کر رہا تھا کہ ہر نبی کے ایک حواری ہوتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا حواری کون ہے؟ وہ زبیر ہے۔ غزوہ خندق کے موقع پر حضرت زبیر کے بارے میں آتا ہے کہ اسلام کی حفاظت کے لیے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بے مثال جرأت کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فداک ابی و امی، فداک ابی و امی، تم پر میرے ماں باپ قربان ہو۔ اللہ اکبر! کس نے فرمایا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ وہ عشر مبشرہ ہے کہ جن کو دنیا ہی میں سرٹیفکیٹ مل چکا تھا کہ یہ عشر مبشرہ وہ صحابہ کرام ہیں کہ جنہوں نے ساری زندگی حضور کے قدموں میں گزاری، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جانے کے بعد بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کی قدموں میں گزاری، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دین پہ گزاری۔ اس کے بعد حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے اللہ، سعد رضی اللہ تعالی عنہ جب کبھی آپ سے دعا کرے تو ضرور قبول کیجئے۔ اے اللہ، میں ذات میں قربان جاؤں جس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگے کہ سعد بن ابی وقاص جب بھی ہاتھ اٹھائے تو اے اللہ آپ ان کی دعا کو ضرور قبول کرنا۔ یہ ماجرا ہم نے دیکھا نہیں، پر ہم نے سنا اپنے اساتذہ سے، ہمارے اساتذہ نے سنا اولیاء کرام سے، اولیاء کرام نے سنا تابعین سے، پھر تابعین سے، پھر تابعین سے صحابہ کرام سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جبریل امین سے سنا، اور اللہ رب العزت کو یہ پیغام ہے کہ سعد، اے اللہ، کون دعا فرما رہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے اللہ، سعد جب بھی ہاتھ اٹھائے تو آپ اس کی دعا قبول کرنا۔ یہ بھی عشر مبشرہ کی وہ ہستی ہیں۔ پھر غزوہ احد کے موقع پر ان کی بے مثال دلیری رکھتے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تم پر میرے ماں باپ قربان ہو۔ غزوہ احد میں بھی بڑی قربانی تھی، کن کی؟ یہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ اس کے بعد حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ صحابی جلیل القدر ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے، اور ہمارے امین اے اہل امت ابو عبیدہ بن جراح ہے۔ قربان جاؤں، یہ سرٹیفکیٹ دنیا میں
امانت کا کون کس کو دے رہا ہے؟ سرکار دو جہاں احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ کس کو دیا؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ مقام عطا کیا۔ یہ وہ ہستی ہے کہ جن کے لیے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں خوشخبری سنا دی۔ آج ہم اللہ سے دعا کریں کہ اے اللہ ہمیں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی اے اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرما۔ میرے جو سامعین سننے والے ہیں اے اللہ ان کو بھی توفیق عطا فرما۔ میرے بھائیوں، یہ راتیں، یہ دن، یہ گھڑیاں گزر جائیں گی، پر وہ راتیں نہیں آئیں گی جب ہم قبر میں لیٹ کر ہم اس چیز کو سوچیں گے، غور کریں گے، فکر کریں گے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، جس ماں نے مجھے گود میں پال کے رکھا، پوسا پالا، سب کچھ کیا، پیار دیا، انہی ہاتھوں سے میں نے اپنی ماں کو اپنی قبروں میں اتارا۔ جب میں اس چیز کو دیکھتا ہوں، رب کعبہ کی قسم، یہ دنیا کی ساری چیزیں کسی کام کی نہیں ہے۔ ارے میرے بھائیوں، جن کے والدین حیات ہے، رب کعبہ کی قسم ان کی قدموں میں گر جاؤ، سب کچھ لٹا دو ان کی قدموں میں، بہت پچھتاؤ گے جب ماں اس دنیا میں نہیں ہوگی۔ آج ماں دنیا میں ہے، سب کچھ مان جاؤ، اس رب کی بھی مانو اور اس نبی کی بھی مانو اور صحابہ کی بھی مانو اور صحابہ کے ماننے والوں کی بھی مانو، تابعین تبع تابعین کی مانو، اولیاء کرام کی مانو، علماء کرام کی مانو، کہ آج اپنی ماں کی قدموں میں بیٹھ جاؤ، نہیں تو بہت پچھتانا آنے والا ہے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ وہ وقت آنے والا ہے جب دو جہاں، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور آپ کے لیے اس وقت بھی اتنے روئے کہ لوگوں نے لہو لہان کر دیا، خون بہا دیا۔ کس کے لیے؟ میرے اور آپ کے لیے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اور آپ کے لیے اتنے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک ایک ادا اس دنیا میں محفوظ ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک ایک ادا محفوظ ہے۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرک بن الیاس بن مزر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن بعوث بن سلامت بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حذاء بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناشح بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبد منی بن عبید بن دعا بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ازعوری بن ازعوی بن عیزی بن زیشان بن عیسر بن اقنات بن ایہام بن مقصر بن ناحس بن زارح بن سمی بن مزی بن عوز بن عرام بن قیدار بن اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام بن ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام بن آذر بن ناحور بن سروح بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفاش بن سام بن نوح علیہ الصلاۃ والسلام بن لامک بن متوشالح بن احنون بن یارو بن ملحل بن قینان بن انوش بن نابن بن شیس علیہ السلام بن آدم علیہ الصلاۃ والسلام۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ذات مبارک کی ایک ایک ادا قرآن میں محفوظ، آپ کی ایک ایک ادا حدیث میں محفوظ، آپ کا اٹھنا قرآن سے محفوظ، آپ کا بیٹھنا قرآن سے محفوظ، آپ کی ایک ایک ادا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا محفوظ۔ میں قربان جاؤں، بستر سے لے کر مسجد تک، مسجد سے لے کر بیت الخلاء تک آپ کی ایک ایک ادا قرآن میں موجود ہے۔ یہ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، بزرگوں، اس رب کائنات نے میرے اور آپ کے لیے نہ دن کو دیکھا، نہ رات کو دیکھا، نہ بارش کو دیکھا، نہ زلزلوں کو دیکھا، نہ طوفان کو دیکھا، نہ بھوک کو دیکھا، نہ پیاس کو دیکھا، نہ اجڑے ہوئے گھر کو دیکھا۔ میرے اور آپ کے لیے مکے سے مدینہ نکلے، پھر مکے سے غار سور نکلے، پھر مدینے میں غار ہرا، مکے میں غار ہرا میں گئے، پھر اسی طرح جبل احد پہ گئے، دندان مبارک کو شہید کیا گیا، جبل یمامہ پہ گئے، جبل حنین پہ گئے، بن جنگ یرموک پہ گئے، میرے اور آپ کے لیے گئے۔ کتنی جنگیں لڑی گئی، آپ کو ستایا گیا، آپ کو لوہو لوہان کیا گیا۔ رب کعبہ کی قسم، وہ نہ بھی لڑتے تو بھی مجھے اور آپ کو کوئی پرواہ نہیں، پر میرے اور آپ کے لیے دن کو جاگے، وہ رات کو جاگے، میرے اور آپ کے لیے دن رات ایک کیا۔ کس نے؟ میرے رب
رب حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، میں عرض کر رہا تھا عبیدہ بن جراح کے بارے میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہر امت کے ایک امین ہوتا ہے، میرا امین عبیدہ بن جراح ہے۔ آج ہم کسی کو 1 روپیہ دے دیں تو کل کو لینا بہت مشکل، اور 10 روپے دے دے تو دینے بڑے مشکل، لینے کے دینے پڑتے ہیں، دینے کے لینے پڑتے ہیں۔ میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، وہ زبان کے اتنے پکے، وہ ہاتھ کے اتنے پکے، وہ سننے کے اتنے پکے، وہ دیکھنے کے اتنے پکے، وہ چلنے کے اتنے پکے کہ میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، ہوئے 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 اللہ اکبر، تنہائی میں دیکھو، سوچ کرو، غور کرو، فکر کرو کہ صحابہ نے میرے اور آپ کے لیے کیا کیا نہیں کیا، کیا نہیں کیا، مجھے بتلائے کیا نہیں کیا، میرے اور آپ کے لیے دن رات ایک کیا۔ کس نے؟ میرے صحابہ نے۔ کس نے؟ اتنے صحابہ کرام جنہوں نے نہ دن کے طوفان کو دیکھا، نہ رات کے اندھیروں کو دیکھا۔ میرے اور آپ کی خاطر کوئی چین پہ گیا، کوئی فلسطین پہ گیا، کوئی اسرائیل پہ گیا، کوئی امریکہ میں گیا، کوئی آپ کے پاکستان میں آیا، کوئی ناروال میں آیا، کوئی صادقآباد میں آیا، کوئی سکھر میں آیا، کوئی بلوچستان میں پیدل گئے میرے اور آپ کے لیے کہ یہ دین وہاں پر پہنچ جائے، میرے نبی کا یہ پیغام پوری دنیا میں پہنچ جائے۔ پھر اس کے بعد عبد الرحمن ابن عوف کے بارے میں، یہ وہ صحابی جلیل القدر ہے کہ جس کو اللہ رب العزت نے مال و دولت سے اتنا نوازا تھا کہ میں نے سنا ہے، روایت میں آتا ہے کہ جب ان کی سونے کی اینٹ کاٹی جاتی تو آرو سے کاٹی جاتی تھی، وہ آریہ ٹوٹ جاتی تھی، اتنا اللہ نے رب العزت نے نوازا تھا۔ لیکن آج وہ دنیا میں نہیں ہے، اپنے قبر میں مدفون ہے، اور یہ ہمارا ایمان ہے، اور یہ ہمارا ایمان ہے کہ وہ جنتی ہے، یہ ہمارا ایمان ہے کہ وہ جنتی ہے۔ جس نے ذرہ برابر بھی صحابہ کے بارے میں بغض رکھا، وہ ایمان اس کا خطرے میں ہے۔ تو لہٰذا اپنے صحابہ کے بارے میں اپنے دلوں کو صاف رکھو، چاہے وہ ابو بکر صدیق ہو، چاہے وہ عمر فاروق ہو، چاہے وہ عمر عثمان غنی ہو، چاہے وہ طلحہ بن عبید اللہ ہو، چاہے وہ زبیر بن عوام ہو، چاہے وہ ابو عبیدہ بن جراح ہو، چاہے وہ عبد الرحمن بن عوف ہو، چاہے وہ حضرت اسامہ بن زید ہو، چاہے وہ حضرت انس بن مالک ہو، چاہے وہ حضرت برا بن مالک ہو، چاہے وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ ہو، چاہے وہ حضرت جندب بن جنادہ ابو ذر الغفاری ہو، چاہے وہ حارث بن مالک ہو، چاہے وہ حارثہ بن نعمان انصاری ہو، چاہے وہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ ہو۔ میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، آپ جس صحابی کی بھی سیرت کو اٹھاؤ گے، انشاءاللہ وہ عشق محمدی ہوگا، وہ عاشق محمدی ہوگا۔ وہ کہتے ہیں زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ یہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا یہ ایمان ہے کہ جس نے رخ مصطفیٰ کو دیکھا وہاں جہاد کا اعلان ہوا، جس نے رخ انور کو دیکھا وہاں جہاد کا اعلان ہوا، وہاں جا کے وہ شہید ہو گئے۔ ہمارا یہ بھی ایمان ہے کہ وہ جنتی ہے۔ ہم اس کے قدموں تو کے دھور کی بات، جس گھوڑے پہ صحابی رسول سوار ہو اور اس کے گھوڑے کے آنکھ میں یا ناتھ میں جو کان ہوتی ہے اس میں جو مٹی لگی ہوئی ہو، ہم اس وقت اس کی ہستی کے اس مٹی تک بھی نہیں پہنچ سکتے۔ صحابی کا اتنا بڑا مقام ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں آتا ہے کہ وسلم کے ارشاد ہے کہ میری امت کے مالداروں میں سب سے پہلے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ جنت میں داخل ہوں گے۔ حالانکہ مالدار سب سے اخیر میں جائیں گے، غریب اس سے بعد میں جائیں گے، لیکن ایک حدیث میں ارشاد ہے اگر تمہارے ہاں عبد الرحمن رشتہ دے تو اس کا رشتہ قبول کر لو، اس لیے کہ وہ بہت اچھے مسلمانوں میں سے ہے۔ عشر مبشرہ کے علاوہ دیگر صحابہ کرام کا تذکرہ اکثر و بیشتر حروف تہجی کے دربار سے کیا جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، آج تک ہم سے جو خطائی ہوئی ہے اس پر اللہ سے توبہ کریں۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں دیکھیں، وسلم کے ارشاد ہے کہ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ محبت مجھے اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ بتائیں، اگر جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں زیارت ہو جائے تو وہ پوری دنیا میں مشہور ہو جاتا ہے کہ مجھے نبی علیہ السلام کے ذات مبارک کا مجھے زیارت ہوا۔ وہ اپنے آپ کو لاکھوں میں کھربوں میں اپنا ایک انفرادی سمجھتے ہیں، اور جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر آمنے سامنے خود یہ کہے کہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں، اور اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے بہت ہی زیادہ پسند ہے، یہ کہنے والے کون ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضور علیہ السلام ان کو اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی ایک ران پر بٹھائے اور دعا فرماتے، اے اللہ تو ان دونوں میں سے محبت کر اس لیے کہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، قربان جو اللہ اکبر۔
ہائے 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 ہائے، جس کے گود میں نبی کا سر ہو، ہائے ہائے ہائے، وہ دنیا تو کیا، وہ عرش سے بھی اعلیٰ ہو جاتا ہے۔ وہ آنکھیں، وہ زبان، وہ چہرہ، وہ ادائیں، وہ وقت، وہ تمام دنیا کی قدر و قیمت کو ایک پلے میں رکھ دو اور میرے نبی کے چہرے کا دیدار ایک طرف رکھ لو۔ اللہ اکبر، میرے نبی کا دیکھنا ایک طرف رکھ دو، ساری دنیا کی چیزیں ایک پلے میں رکھ دو، قربان جاؤ اس ہستی پر کہ جس کے لیے کائنات بنائی گئی، قربان جاؤ اس سرکار دو جہاں پر جس کے لیے مجھے اور آپ کو اس امت میں پیدا کیا، قربان جاؤ اس آقا پر جس نے میری اور آپ کے لیے مصیبتیں اٹھائی، قربان جاؤ ایسی ہستی پر کہ جس نے نہ دن کو دیکھا نہ رات کو دیکھا، قربان جاؤ اس ہستی پر جس نے اپنے گھر کے بچوں کو یہ سب طریقہ بتلا دیا کہ چلنا کیسا ہے، اٹھنا کیسا ہے، بیٹھنا کیسا ہے، بولنا کیسا ہے، دیکھنا کیسا ہے، سوچنا کیسا ہے، معاملات کیسے کرنے ہیں، لین دین کیسے کرنے ہیں۔ تو میرے بھائی اور دوستوں بزرگوں، قربان جاؤ اس ہستی پر کہ جس نے مکے کی وادیوں میں اور طائف کے وادیوں میں وہاں سے چل بسے چھوٹے چھوٹے بچوں نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ الفاظ کہنا میرے دل پہ نہیں آتا، میں کیا کروں۔ ہائے ہائے، آج کل ساری آنکھیں رخ مصطفیٰ کو ترس رہی ہے کہ حضور علیہ السلام کے روزے مبارک کا دیدار ہو جائے اور کچھ نہ ملے، مجھے بھوکا پیاسا مر جاؤں پر نبی کا دیدار، نبی کے روزے کا دیدار مل جائے۔ قربان جاؤ ان آنکھوں پر کہ جن کو نبی کا روزہ مبارک دیکھنا نصیب ہو جائے، قربان جاؤ ان قدموں پر جن کو نبی کے قدموں کی مدینہ کی زیارت مل جائے، قربان جاؤ ان آنکھوں پر کہ جن کو مدینہ کی وادیاں، ان کے گھر اور ان کی ہوٹلیں اور ان کے راستے دیکھنا نصیب ہو جائے، قربان جاؤ ان کانوں کے اوپر کہ جن کو مدینہ کے لوگوں کی آوازیں ان کے کانوں میں پڑ جائیں، قربان جاؤ ان قدموں پر جو مدینہ کی روئے زمین پہ چلیں، قربان جاؤ اس جسم کو جو مدینہ کے منورہ کے وادیوں میں چلیں، قربان جاؤ ان سوچوں کے اوپر، اور قربان جاؤ اس کھانے پہ جو مدینہ کے شہر سے مل جائے، قربان جاؤ اس پانی پر جو مدینہ کے شہر سے مل کر پیاس بجھ جائے، قربان جاؤ وہ بستر کہ جو مدینہ کے روئے زمین پہ بستر مل جائے اور ہم آرام سے پرسکون نیند سو سکیں، قربان جاؤ اس ہستی کے اوپر کہ جس کے شہر میں ہمیں رات ملنا نصیب ہو جائے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے، کیا چاہیے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، اور کیا چاہیے کہ جس کو نبی کے گھر میں رہنے کی جگہ مل جائے۔ پورا مدینہ میرے نبی کا گھر ہے، بلکہ پوری دنیا پر مدینہ کی کوئی مثال نہیں۔ مدینہ لفظ ایسا ہے، یقین جانو بھوکے پیاسے کے سامنے مدینہ کا نام لو اس کا پیٹ بھر جاتا ہے، جو پیاسا ہو مدینہ کا نام لو اس کا پیاس بجھ جاتا ہے، جس کو سامنے مدینہ کا نام لو اس کی نیند چلی جاتی ہے، جس کے سامنے مدینہ کی نام لو اس کی پریشانی ختم ہو جاتی ہے، اور جس کو میرے نبی کے درد پہ، جس کو میرے نبی کے پاؤں مبارک پہ جگہ مل جائے وہ کتنا خوش قسمت ہوگا۔ جس کو نبی کے روزے پہ جا کے سلام کا موقع مل جائے کتنا بڑا خوش قسمت ہوگا۔ جس کو نبی کے روزے کے پاس جا کر 2 رکعت صلاۃ حاجت یا 2 فرض یا 4 فرض ملنے کا موقع مل جائے کتنا خوش قسمت ہوگا۔ جس کو نبی کے روزے کے پاس بیٹھ کر قرآن کی تلاوت مل جائے کتنا بڑا خوش قسمت ہوگا۔ جس کو نبی کا زمین پہ بیٹھ کر درود شریف پڑھنے کا موقع مل جائے کتنا خوش قسمت ہوگا۔ جس کو نبی کے روزے پر بیٹھ کر ذکر اللہ کا موقع مل جائے کتنا خوش قسمت ہوگا۔ جس کو نبی کے در و دیوار ان آنکھوں سے دیکھنا نصیب ہو جائے کتنا خوش قسمت ہوگا۔ ارے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، اپنے حبیب کے گھر جا کے دیکھو کہ وہاں کتنا پیار ہے لوگوں میں، کتنی محبتیں ہیں لوگوں میں۔ ارے جا کے دیکھو تو صحیح کہ میرے حبیب کے گھر میں، میرے حبیب کی بستی میں، میرے حبیب کے شہر میں کیا کیا نہیں ہے، کیا کیا نہیں ہے۔ ہر چیز مل جائے گی، جو مانگو گے آنے سے پہلے مل جائے گا، یہ بھی میرا ایمان ہے۔ الحمدللہ، اللہ سے مانگ کے جاؤ، عمرے کی نیت سے جاؤ، وہاں میرے نبی کے روزے کا دیدار کر کے آؤ۔ وہاں بھیک مانگنا پڑے نبی کے روزے پہ تو مانگ کر آ جاؤ۔ اس نبی کے صدقے سے سارا کچھ اللہ نے دیا، پاکستان سے اٹھا کر وہاں بھجوا دیا، اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ اس نبی کے روزے پہ بیٹھ کے گڑ گڑا کر اللہ سے مانگو کہ اے اللہ میں اس قابل، اتنی گندی آنکھیں، اتنا گندا جسم، اتنی گندی زبانیں، اتنا گندا چہرہ، اتنا گندا ماتھا، اتنے گندے ہاتھ،
اور وہ بھی تیرے نبی کے روزے پہ۔ اللہ اکبر، اے اللہ اس کے برکت سے اللہ تو مجھے معاف فرما دے، اے اللہ اس کے برکت سے تو مجھے معاف فرما دے۔ وہ معاف کرنے والا ہے، کرنے والا ہے۔ کرنے والا ہے۔ میں جب مدینے کے گلیوں میں گھومتا ہوں مجھے وہ وقت یاد آتا ہے کہ جب صحابہ کرام اپنے گھروں سے نکل کر اپنے حبیب کے دیدار کے لیے آتے تھے۔ میں وہ کھڑکی دیکھتا ہوں کہ جس کھڑکی سے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چہرے مبارک کو نکالتے کہ میرے حبیب مسجد میں آ گئے تو فوراً چلے جاتے تھے۔ میں جنت البقیع میں جا کے دیکھتا ہوں، ان قبروں پہ نظریں ڈالتا ہوں تو میرے یہ ایمان کہتا ہے کہ اس قبر پر میرے حبیب کی نظر لگی ہوئی ہوگی۔ آپ مدینے کے جس جگہ پہ قدم رکھتے ہو اس زمین کو اس نگاہ پہ قدم رکھو کہ یا میرے حبیب نے قدم رکھا ہے، یا میرے حبیب نے قدم رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ کائنات کی بہت بڑی ہستی، دونوں جہانوں کی بہت بڑی ہستی، آج ہم ایک دوسرے کو نوچ رہے ہیں۔ بھائی بھائی کو نوچ رہا ہے، بیٹا ماں کو نوچ رہا ہے، ماں بیٹے کو نوچ رہی ہے، بہن بھائی آپس میں لڑ رہے ہیں، سب بھائی آپس میں لڑ رہے ہیں۔ کیوں؟ اتفاق نہیں ہے، محبت نہیں ہے، آپس میں وہ رشتے ختم ہو گئے جو دلوں کے ہونے چاہیے تھے۔ جہاں پیار بانٹا جاتا ہے وہاں دشمنوں کی لڑیاں بن گئی ہیں۔ ایسا کیوں؟ بزرگوں، ان نفرتوں سے نہ کچھ ملا ہے نہ کچھ ملے گا، کچھ بھی نہیں۔ ان محبتوں نے سب کچھ بدل ڈالا ہے۔ جہاں محبت کرنی چاہیے تھی وہاں نفرتیں پھیل رہی ہیں، جہاں محبت بانٹی جاتی ہے وہاں نفرتیں پھیل رہی ہیں۔ کسی کو نماز کا کہو، نماز اس کے لیے زہر بن جاتا ہے، بول اس کے لیے زہر بن جاتا ہے۔ رب کعبہ کی قسم، بڑے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو مدینے کی روئے زمین پر جا کر قدم رکھتا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ بھی قضاء حاجت مدینہ منورہ میں نہیں کیا۔ وہاں کے امام رہے، وہاں کے محدث رہے، وہاں کے مفکر رہے، پر ایک دفعہ بھی نہ چھوٹا پیشاب کیا نہ بڑی قضاء حاجت کی ضرورت پڑی۔ جب بھی جاتے تھے مدینہ سے دور جاتے تھے کہ میرے مدینے کے شہر میں مجھ سے قضاء حاجت نہ ہو، میرے روئے زمین گندی نہ ہو، میرے نبی کے روئے زمین مدینہ منورہ کی وادی گندی نہ ہو۔ آج وہاں بیٹھ کر ماں باپ کی گالیاں دی جاتی ہیں، مسجد نبوی میں بیٹھ کر ماں باپ کی گالیاں دی جاتی ہیں، ماں باپ کی نافرمانیاں کی جاتی ہیں۔ وہ پیسے کتنے خوش قسمت ہیں جس کے ذریعے اللہ تمہیں وہاں مدینے پہنچا دیتا ہے۔ پیسوں سے کچھ نہیں ہوتا۔ ابو جہل نے 55 حج کیے تھے، کیا ملا؟ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوگا۔ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 حج کیے، 4 عمرے کیے تھے، لیکن وہ حج ایسا نہیں تھا کہ سعودی لائن میں بیٹھ کے چلے گئے۔ پیدل حج کیا، کتنے دن لگے، کتنی مشقتیں اٹھائی، راستے میں ظالموں نے کتنے ظلم و ستم کیے۔ آج تو اے سی میں جانا، اے سی میں آنا، واش روم میں بھی اے سی نہ ہو تو کہتے یہ حج نہیں ہے۔ مکتب نمبر وہ دو جس میں اے سی ہو۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ ارے میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، یہ کائنات کی ساری چیزیں یہیں پہ رہنے والی ہیں۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ ہمیں معاف فرما، اے اللہ ہمیں معاف فرما۔ وہ معاف کرنے والا ہے اور وہ معافی کو پسند بھی فرماتا ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اے اللہ مجھے بھی اور جتنے سامعین نے میری بات سنی اور جنہوں نے نہیں سنی، میری یہ دعا ہے کہ اے اللہ سب کو اپنے حبیب کے صدقے اور اپنے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت اے اللہ سب کو نصیب فرما، اور مدینۃ المنورہ کی حاضری نصیب فرما، اور بیت اللہ میں حج بیت اللہ اور عمرے کی سعادت اے اللہ سب مسلمانوں کو جنہوں نے کلمہ پڑھا اے اللہ سب کو وہاں جانے کی توفیق عطا فرما، سب کو جانے کی توفیق عطا فرما۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، پیسوں سے کچھ نہیں ہوتا،
پیسوں سے کچھ بھی نہیں ہوتا، اللہ سے مانو، اللہ سے منوا لو، بس 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھ لو. یا اللہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، 1 روپے سے لے کر 1,00,000 روپے تک نہیں ہے، پر اے اللہ تیرے حبیب کے دروازے کی قیمت ہم نہیں لگا سکتے، پر اے اللہ غیب سے مدد فرما کر مجھے اپنے حبیب کے قدموں میں بلا دینا. اے اللہ مجھے اپنے حبیب کے پاس بلا دینا، اے اللہ مجھے اپنے حبیب کے پاس بلا دینا. تو آپ کی یہ دعائیں قبول ہو جائیں گی. جب دعائیں قبول ہو گئی تو آپ کی ساری چیزیں قبول ہو گئی. کائنات کے سب سے بڑے، 2 جہانوں کے سب سے بڑے، اشرف الانبیاء، افضل الانبیاء، سرکار 2 جہاں احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، جو باتیں کہی گئی اور جو باتیں سنی گئی، مجھ بولنے کی اس گنہگار کو یا اللہ بھی عمل کی توفیق عطا فرما. جن حضرات نے میرے اس ٹوٹے پھوٹے الفاظوں کو سنا، اے اللہ تو دلوں کے عیب کو جانتا ہے. یا اللہ میں قابل ہی نہیں ہوں اس کے لیے کہ میں کچھ مزید کہہ سکوں. تو آپ حضرات سے اجازت چاہوں گا. انشاءاللہ زندگی رہی تو کل اسی ٹائم انشاءاللہ دوبارہ ہم آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں گے. چند صحابہ کرام 10 مبشرہ کے رہ گئے ہیں، انشاءاللہ وہ کل زندگی رہی تو آپ حضرات کے سامنے ان کے طرز زندگی بھی بیان فرمائیں گے انشاءاللہ. آپ میرے لیے دعا فرمائیں اور میں انشاءاللہ آپ حضرات کے لیے دعا فرماؤں گا. تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.